بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرض لینے اور دینے کے متعلق اسلامی تعلیمات۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، فرمودہ 13 اگست 2004۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 4 مئی 2023۔ ہماری تمدنی اور معاشرتی زندگی کا ایک اہم حصہ آپس کا لین دین کا معاملہ ہے۔ انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، لیکن یہی لین دین جب قرض کی صورت میں ہو تو بے انتہا معاشرتی مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ بھائیوں کی رنجشیں ہو جاتی ہیں، دوستوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور جب بڑے پیمانے پر کاروباری اداروں اور بینکوں سے قرض لیے جاتے ہیں تو بعض دفعہ سب کچھ لٹنے اور ذلت و رسوائی تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو ایک مومن کو، ایسے شخص کو جو خدا تعالیٰ کا عبد کہلانے کا دعویٰ رکھتا ہے، معاشرے کی اس برائی سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور پھر طریق بھی فرما دیا کہ کس طرح لڑائی جھگڑوں اور ذلت و رسوائی کی باتوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اسلام نے قرض دینے والوں کو بھی بتا دیا کہ کس طرح قرض دینے کے بعد واپس لینے کا تقاضا کرنا ہے، اور لینے والوں کو بھی بتا دیا کہ تم نے کس طرح حسن ادائیگی کی طرف توجہ دیتے ہوئے معاشرے میں اپنا مقام پیدا کرنا ہے یا اپنا مقام بلند کرنا ہے۔ قرآن کریم نے اتنی گہرائی میں جا کر انسانی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے لین دین جو قرض کی صورت میں ہو اس کا حساب رکھنے کا طریق سکھایا ہے کہ اگر نیت نیک ہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ فریقین کو کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک معین مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت حکم ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں بڑا اعتبار ہے، کیا ضرورت ہے لکھنے کی، ہم تو بائی کی طرح ہیں۔ لکھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ بے اعتباری ہے۔ اس طرح سے تو ہمارے اندر دوری پیدا ہوگی اور ہمارے اندر رنجشیں بڑھیں گی اور ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہوں گے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر تعلقات خراب ہوتے ہیں اور اگر تعلقات خراب ہوں گے تو تب ہوں گے جب قرآن کریم کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے، نہ کہ قرآن کریم پر عمل کرنے سے۔ بعض دفعہ یہ لکھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ چھوٹی رقم کا لین دین ہے، اس کو کیا لکھنا، ہمیں تو شرم آتی ہے کہ اتنی چھوٹی سی رقم کے بارے میں لکھیں کہ اتنا قریبی تعلق ہے، اور اتنی چھوٹی سی رقم کے لیے تحریر لی جائے، یا پھر کوئی چیز استعمال کے لیے لی ہے اس کے بارے میں تحریر لی جائے۔ مثلاً بعض دفعہ بیاہ شادیوں وغیرہ پر بھی ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کے لیے لی جاتی ہیں، تو وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں، وہ بھی لکھ لینی چاہیے، کیونکہ ان میں بھی بعض دفعہ بدظنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعد کی بدظنیوں سے بچنے کے لیے بہترین طریق ہے کہ چھوٹی سی تحریر بنا لی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہے کہ لین دین چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ان جھگڑوں سے بچنا ہے تو لکھا کرو، جیسا کہ فرمایا کہ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، کہ لین دین خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کی مقررہ میعاد پر، یعنی جب تک معاہدہ ہے وہ بھی لکھو، اور معاہدے کی تفصیل بھی لکھو، اور اس سے اکتانا نہیں چاہیے یا اس کو معمولی چیز نہیں سمجھنی چاہیے، کیونکہ اکتانے کا مطلب تو یہ ہے کہ شیطان کسی وقت بھی تمہارے اندر بدظنیاں پیدا کر دے گا، اور بظاہر جو تم بلند حوصلگی کا مظاہرہ کر رہے ہو یا جو تم نے کیا ہے، یہ تمہیں ایک وقت میں ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دے گا کہ بلند حوصلگی تو ایک طرف رہی، تم ادنیٰ اخلاق کا بھی مظاہرہ نہیں کر رہے ہوگے۔ اور اس طرح عموماً ہوتا ہے، عموماً یہ باتیں ہوتی ہیں، یعنی تصور میں باتیں نہیں میں کر رہا، ایسے معاملات آتے ہیں، اور کئی جگہ ایسے لین دین میں، ایسے معاملوں میں کئی لوگوں کے قضاء میں، امور عامہ میں، جماعت میں
یا ملکی عدالتوں میں کیس چلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، وہی جو ایک وقت میں ہم پیالہ ہم نوالا ہوتے تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے، اکٹھے کھاتے تھے، پیتے تھے، بڑی پکی دوستیاں ہوتی تھیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں بھی تلاش کرنی پڑے تو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنی مخلوق کا علم ہے کہ کس قسم کے ذہن ہیں، ایسے لین دین کی تحریر لکھنے کا طریق بھی بتا دیا کہ کس طرح لکھی جائے اور کون لکھوائے۔ تو تحریر لکھوانے کی ذمہ داری قرض لینے والے پر ڈال دی ہے، جیسا کہ فرماتا ہے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، یعنی وہ لکھوائے جس کے ذمہ دوسرے کا حق ہے، اور لکھوانے والا اللہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے، یعنی جس نے قرض لیا ہے وہ لکھوائے۔ اس کی وجہ مثلا ایک تو یہ ہے کہ جس کے ذمہ قرض ہے وہ خود ہی وضاحت کرے کہ اتنا قرض میں نے لیا ہے، اور اس قرض کی جو رسید بنے اس میں واپسی کی شرائط بھی اسی طرح لکھی جائیں جس طرح قرض لینے والے نے کہی ہیں۔ مثلا اگر قسطیں ہیں تو لکھا جائے کہ اتنی قسطیں ہیں، عرصہ معین ہے تو لکھا جائے کہ اتنا عرصہ ہے وغیرہ، تاکہ قرض لینے والا یہ نہ کہے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے اور زبردستی یا دھوکے سے بعض الفاظ گما پھرا کر معاہدے میں ایسے لکھ دیے گئے ہیں جو مجھ پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے کہا کہ قرض لینے والا خود ہی الفاظ بنا لے، اور یہ بات بھی صرف آپ کو اسلامی معاشرے میں ہی نظر آئے گی، اسلام کی تعلیم میں ہی نظر آئے گی۔ پھر قرض دینے والے کو ثواب کا حقدار قرار دیا گیا ہے کہ اگر وہ قرض دیتے وقت سہولت والی شرطیں منظور کر لے تو اس کو ثواب ملے گا۔ آج کل دنیا میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ قرض دینے والا اپنی شرطیں ڈکٹیٹ کرا رہا ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیم میں قرض لینے والا اپنی شرائط پر قرض لے رہا ہے، اور قرض دینے والے کو یہ حکم ہے کہ تم شرائط مان لو، تم کو اس کا بڑا اجر ملے گا۔